للعميم مثالا. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا. تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو میری اماں نو آکھیا ہے، پھر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. آؤ دیکھتا ہے نا تاؤ دیکھتا ہے. یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ. بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں. اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے. اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں. اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے. وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا. سمجھ لیں میری بات کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی. کہتے میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے. سیانہ بندہ، مالدار، وزادار، قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا. ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. اماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی، اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا. میں نے ہر شے سنی، برداشت کی. اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیوی نے کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے. کوئی ہے کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں. جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا
آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو، تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے۔ قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دن بھی طلوع ہوتا ہے نا وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں۔ بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، امام صاحب کا وصال زیادہ کھجوریں کھانے سے ہوا تھا۔ ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا، تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے۔ صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا، اور کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھیں کہ وصال کر گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے، زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا۔ تو فرماتے تھے روٹی کھاؤں نہ تو مطالعے میں فرق آتا ہے، روٹی توڑنے پر بھی توجہ جاتی ہے، پھر سالن لگانے میں توجہ جاتی ہے، تو کھجور جو ہے یہ منہ میں رکھ کے نہ تو پڑھتا بھی ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ تو روٹی کھانے اور کھجور کھانے میں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور کھاتے کھاتے میرا دین کا کام جاری رہتا ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں۔ آپ وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ لکھ گئے وہ ہم سے ساری پڑھی نہیں جا سکتی، ان کے وقت میں برکت تھی، ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر لیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک تو کوئی چیز فضول نہیں، اپنے اوقات کو بچائیں، جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دیں، تلاوت قرآن میں لگا دیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں، کبھی کبھی بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ایک ریسرچ جاری ہے، میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے، ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا، آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں، اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں، آپ کو دین کی بات پوچھیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے۔ تو ہم نے فضولیات میں، ابحاث میں، بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا۔ پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے، یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے، پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی، تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر شروع ہوا۔ تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے،
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا، لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن مہمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو میری بات غلط تو نہیں؟ کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا، تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے کی، تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے، اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے۔ اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مسئلے کو وقت دیتے؟ اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ سارے لوگ ہی حکمت والے تھے، سارے لوگ ہی شان والے تھے، حضور کے ہر صحابی کی بڑی عظمت ہے۔ کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی، اور کیا مرتبے ہیں حضرت فاروق اعظم کی، اور کیا کمال ہے حضرت عثمان غنی کا۔ لیکن چونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جو دانائی، جو علم، جو فقاہت، جو اسلوب اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شانیں اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت، انا دار الحکمت۔ کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی۔ حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبوں سے نوازا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا میدان میں لڑنے والا پہلوان، وہ اکثر سیاح نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ جو کہ پہلوان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا، لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاح بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے اور 1 حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی۔ ایک بندہ آ گیا غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی۔ پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا۔ تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے کوئی نہیں، وہاں تو بڑے مان گئے۔ تو ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے، تو اس نے بڑے مشکل سوال کیے۔ پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا،
وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی اکٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم، پر روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا۔ کہنے لگا اچھا وہ دو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی؟ تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں۔ جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی۔ اب وہ ذہن کھل گیا، کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ۔ کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے، 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، کوئی مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ۔ وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے۔ اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے۔ کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سام سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ حد ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے، مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا۔ میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں۔ کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو۔ فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے۔ اسلام تو کہتا والذین جاہدوا فینا، تو اللہ کے راستے میں بھی جد و جہد کر، تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا کر، تو یہ توانائی پیدا کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مایوسی سے منع کیا۔ فرمایا رب سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو، یہ مشکات میں حدیث ہے۔ فرمایا یوں نہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ دے چاہے نہ دے۔ فرمایا رب سے مانگو تو پورے شوق سے مانگو، عرض کرو یا اللہ دے، تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا، مالک عطا فرما۔ فرمایا ذوق سے مانگو، جذبے سے مانگو۔ ہمارے ہاں استاد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے اسکول جانا، اس نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے بھاگنے کا تو اسکول سے نکل جاؤں، کوئی چکر چل جائے تو۔ میں بھی چھوٹا سا استاد ہوں تو استاد ناراض نہ ہو مجھ سے، سمجھ لیں میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، تو کسی طریقے سے نا کوئی چکر چل جائے، کوئی فارم چلو مل جائیں، سائن کرانے چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا چکر چل جائے ایسا ہی نکل جائیں۔ یہ ایک استاد ہے۔ ایک استاد ہے اسے شوق ہے، اسے ذوق ہے پڑھانے کا۔ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ کچھ بچے کمزور ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے 2nd ٹائم میرے پاس بیٹھنا ہے، مفت بغیر ٹیوشن کی۔ میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ، میں نے دیکھے ہیں، استاد اوور ٹائم دیتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں؟ دیتے ہیں جناب، دیتے ہیں۔ کچھ بچوں کو استاد کہتے ہیں تو گھر آ جانا، یعنی ایک استاد ہوتا ہے، ایک پرجوش استاد ہوتا ہے۔ ان 2 لوگوں میں فرق ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم، کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے، کوئی مل جائے نا ایسا، تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کچھ پرجوش، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے، علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کا۔ یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے۔ ہمارے شاگردوں میں بھی ایسی ہیں، رات کو پوچھتے ہیں۔ ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا، میں نے کہا بیٹے تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے اندر؟ استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا۔ تو میں کہ بھی تو وڈا مولوی تاں نہیں ڈیسائیڈ کیتا، میں تے 8 دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا کہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، بیٹھیں گے تو فر بات جاری ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں وہ، میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں، تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں بھائی۔ ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش۔ امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے، ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا، اور کتاب سے وابستہ رہتے، پڑھنا پڑھانا، مسائل دریافت کرنا، یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا۔ جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا۔ تو اگر آپ وابستہ نہ رہتے اپنے شعبے کے ساتھ، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدت آتی ہے، تو آپ کو جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے؟ تو کہتے ہیں امام مالک
بڑے جب بیمار ہو گئے شدید تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے، بڑے کمزور ہو گئے اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، صرف دودھ پی سکتے تھے، کمزور ہو گئے۔ فرماتے میں جا کے بیٹھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں، ان آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی، لیکن کہتے میں جا کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا، ایک مسئلے پہ بات کر دی تھی۔ کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے ان کے، جملے ٹوٹتے، بیچارے کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، ایک مسئلے پر بات کرنی تھی تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائے، ہر آدمی اس تک تو میں نے وہ دینا ہے، یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، آخری دم تک دینا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد تو کیندے گزر گئی، یہ کرنا ہے کام لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں، کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی، تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے، فرمانے لگے تو نے غلط کہا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں، کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی، سوچے ہی نہیں بات کو فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ، حکمت والا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے۔ کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے؟ فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں، مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے۔ تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے، تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی۔ فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر، اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی، کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے، تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟
کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں. حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے, اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا, بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے, اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا, اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں, میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے, اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں, ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا, پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا, تلوار لے کے آیا, لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں, تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم معافی نہیں دیتے, کبھی کبھی صلح تو کر لیتے, صلح ہو جاتی ہے, پنچایت میں صلح ہو گئی, پھر لڑائی ہوئی, پھر بات شروع سے شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے معافی, پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے. تو بھی آکھیا سی, تو بھی کیتا سی, وہ بننے والی گل یاد ہی, او بس کر یار, کچھ بولے بھی تو. بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے. اس لیے بچے, اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے, اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات. اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں. یہ جو بہتے سیانے ہیں نا, ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, عقل زیادہ آ گئی ہے نا. اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے, صاحب جنوں کر دے, صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا. یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں, پاگل کر دی, پاگل کر دی. بہت سارے لوگ ایسے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, لہذا معافی دینے کو تیار ہے, معافی دیں. جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی, ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں, لسٹ لمبی ہوتی ہے, ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی, جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے, میرا رب بھی ایسے, وہ گنواتا تو نہیں نا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. حضور فرماتے ہیں, ذرا سننا حدیث, حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن, یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے. یہ ورد اب وہ ڈرے گا, چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, اب وہ ڈرے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو, تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں, جو ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے. قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں, کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے. یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی, میری اماں کہا کرتی تھی, اے کچھ کام اجے نے, کچھ گلاں اجیاں نے کہ تے دل کردہ صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانی, یعنی ختم ہے یہ بات, اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا
اللہ تذکرہ فرمائے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا. اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا، اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں. تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہے. پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں. یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کی طرح بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں. کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے. رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے. بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف. پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے. کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں. مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے. ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے. حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال سارے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں. تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے. کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے. اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو. تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا. پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہے، پھر کنویں سے بچ گئے. کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے. اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے. فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی. بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے. سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا. فرماتے ہیں میں بکا. اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے. فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں. محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے. یہ بھی تو بڑی. اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا. یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں. فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جنا ادو کی آخیا سا جے، پتہ جنا ادو کی کیتا سا جے، پھر پتہ جنا تسی اے بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے.
یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں. جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کی, جاؤ تمہیں معاف کی. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں, جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعہ ہی دیں, دل سے دیں. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے, اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں, اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں, ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے, وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی, نہیں, وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہو, وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, توبہ کریں, اور توبہ بدل جانے والی کریں, تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے, معافی دے بھی دے. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے, تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے, تو اب وقت ہے, خوب استغفار کریں, خوب معافی مانگیں.